ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ آسمان سے ایک ترازو زمین پر اترا، جس کے ایک پلڑے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک پلڑے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا پلڑا بھاری تھا۔ اس کے بعد ایک پلڑے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے پلڑے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھا گیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا پلڑا بھاری رہا، اور اس کے بعد اس ترازو کو واپس اوپر آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابی کا یہ خواب سن کر نہایت پریشان نظر آنے لگے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا تم لوگوں کے درمیان نبوت یعنی میں موجود رہوں گا، اور میرے بعد خلافت راشدہ قائم ہو جائے گی، اور اس کے بعد وہ خلافت راشدہ بھی اٹھا لی جائے گی اور مسلمانوں پر کاٹ کھانے والی ملوکیت مسلط ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمان فتنوں میں گر جائیں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ان کی وصیت کے مطابق جن افراد کو خلافت کے لیے نامزد کیا گیا تھا، ان 6 افراد میں سے 3 صحابہ کرام علیہ اجمعین خود ہی اس خلافت کی دوڑ سے دستبردار ہو گئے تھے، اور باقی تینوں صحابہ کرام میں سے بھی 2 صحابہ کرام نے ایک ہی صحابی یعنی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کا نام نامزد کرنے کا اختیار دے دیا تھا، اور یوں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت سوچ بچار کرنے کے بعد اور صلاح مشورہ کرنے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے لیے نامزد کر دیا، اور یوں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد تیسرے خلیفہ اسلام کے منصب کو سنبھالنے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں اسلامی سلطنت طول و عرض تک پھیل چکی تھی، مشرق و مغرب میں اسلام کا پھریرا لہراتا تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اسلامی سلطنت کی سرحدوں کو طول و عرض میں اور مشرق و مغرب میں پھیلا دیا تھا۔ اب اس اسلامی سلطنت کے انتظام اور انصرام کی ساری ذمہ داری خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھوں پر آن پڑی تھی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاسی اور انتظامی طور پر نہایت نرم خو ثابت ہوئے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت میں نرمی تھی، آپ کی طبیعت میں سختی موجود نہ تھی، جبکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بالکل برعکس شخصیت کے مالک تھے۔ عمر فاروق نہایت سخت اور جلالی طبیعت کے حامل تھے، اور اسلامی سلطنت کے امور کو چلانے کے لیے ایسے ہی رویے کی ضرورت تھی، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رویے میں اس چیز کا فقدان تھا، جس کی وجہ سے آپ پھیلتی ہوئی اسلامی سلطنت کے انتظامی امور کو سنبھالنے میں سیاسی طور پر ناکام ثابت ہوئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ سیاسی اور اجتہادی خطائیں بھی سرزد ہوئیں، جن کی وجہ سے حضرت عثمان غنی کی خلافت پر گرفت کمزور سے کمزور ہونے لگی اور بغاوت کو ہوا ملنے لگی، اور حضرت عثمان غنی کے خلاف باغیوں اور بلوائیوں کا ایک جم غفیر کھڑا ہو گیا، جن کے ساتھ نپٹنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مشکل ہوتا چلا گیا۔ صحابہ کرام علیہ اجمعین کی ایک کثیر تعداد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے ناخوش تھی، مگر چونکہ حضرت عثمان غنی کا انتخاب جمہوری طریقے سے ہوا تھا، اس لیے کوئی بھی آپ کے خلاف ٹھوس اقدامات نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہونے والی کچھ اجتہادی اور سیاسی خطائیں جنہوں نے ان کی خلافت کو کمزور کیا، اور یہی خطائیں بعد میں ان کی شہادت کا باعث بھی بنی، ان میں سر فہرست مروان بن حکم کو مدینہ منورہ واپس بلانے کا حکم تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مروان بن حکم اور اس کے باپ حکم بن عاص پر لعنت بھیج کر ان کو مدینہ منورہ سے باہر نکال دیا تھا، لیکن یہ حکم بن عاص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سگا چچا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے اپنے دور خلافت میں مروان بن حکم اور اس کے باپ حکم بن عاص، ان دونوں باپ بیٹوں کو مدینہ منورہ آنے کی اجازت نہیں دی تھی، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا عہدہ سنبھالتے ہی اپنے چچا اور اس کے بیٹے مروان بن حکم کو مدینہ واپس آنے کی اجازت دے دی تھی۔
سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اقدام کے بارے میں مختلف تاریخ دانوں نے مختلف اور متضاد روایات بیان کی ہیں۔ کچھ تاریخ دان یہ روایات بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں باپ بیٹوں کو اپنے دور میں مدینہ منورہ سے باہر نکالا تھا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمان جاری نہیں کیا تھا کہ میرے بعد بھی ساری زندگی کے لیے ان پر مدینہ منورہ کی سرحدیں بند رہیں گی، جبکہ کچھ تاریخ دان اور علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں باپ بیٹوں کو تا حیات ہی مدینہ منورہ سے بے دخل کر دیا تھا۔ مدینہ منورہ سے ان کو بے دخل کرنے کی اگر وجہ دیکھی جائے تو اس سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں باپ بیٹوں کو اپنی زندگی میں ہی مدینہ منورہ سے بے دخل کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال فرما جانے کے بعد ان پر یہ پابندی عائد نہیں ہوتی تھی، کیونکہ حکم بن عاص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمسخر اڑانے کی وجہ سے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے کی وجہ سے مدینہ منورہ سے باہر نکالا گیا تھا۔ بہرحال اس واقعے کو بنیاد بنا کر بہت سے صحابہ کرام اور عام مسلمان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنت کی خلاف ورزی کرنے والا بھی کہہ کر پکارا کرتے تھے، اور اس کی واضح مثال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے کچھ دیر پہلے کی ہے، جب محمد بن ابو بکر صدیق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہو گئے تھے اور جا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی کو پکڑ کر کھینچا تھا، تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ آپ نے سنت رسول کو تبدیل کیا ہے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کو ملامت کرنے کے بعد وہ وہاں سے واپس چلے گئے تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مظلومانہ شہادت کی واحد چشمدید گواہ تھیں، انہوں نے بھی یہ گواہی دی تھی کہ محمد بن ابی بکر صدیق نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید نہیں کیا تھا، بلکہ وہ ان کے ساتھ ہونے والی اس گفتگو کے بعد وہاں سے نادم اور شرمندہ واپس چلے گئے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا جب محاصرہ ہوا اور مشتعل بلوائیوں اور باغیوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروان بن حکم کی حوالگی کا مطالبہ کیا، تو امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروان کو ان باغیوں کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ اس مشتعل ہجوم سے پریشان ہو کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سے دیگر صحابہ کرام کو بھی قاصد بھیج کر اپنی مدد کے لیے بلوایا، لیکن بلوائیوں اور باغیوں کے تسلط کو اس قدر مضبوطی مل چکی تھی کہ انہوں نے تمام صحابہ کرام علیہ اجمعین اور خاص طور پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ان کے گھروں میں نظر بند کر دیا تھا، اور انہوں نے ان صحابہ کرام علیہ اجمعین کو اور خاص طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھمکی دی تھی کہ یا تو آپ لوگ مدینہ منورہ چھوڑ کر چلے جائیں یا پھر آپ لوگوں کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ بہت سے صحابہ کرام علیہ اجمعین اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے نہ آ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ان صحابہ کرام علیہ اجمعین کے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کو نہ آ سکنے کی وجہ سے بہت سے تاریخ دان اور مورخین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں ملوث قرار دیتے ہیں۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں ملوث ہوتے تو وہ کبھی بھی اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے لیے ان کے گھر کے دروازے پر تعینات نہ فرماتے۔ روایات میں آتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام بلوائیوں اور باغیوں سے مزاحمت کرتے ہوئے زخمی بھی ہوئے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر خلافت کے لالچی ہوتے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے فوراً بعد وہ خود کو خلافت کے لیے اپنے آپ کو صحابہ کرام کے سامنے پیش کرتے، مگر تاریخ گواہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کو خلافت کے لیے پیش نہ کیا، اور صحابہ کرام کی ایک جماعت نے آپ کو خلافت کو سنبھالنے کی درخواست کی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بھی ان کو منع ہی کیا اور کہا کہ میرے علاوہ کسی اور دوسرے کو اس منصب کو سنبھالنے کی درخواست کی جائے۔ لیکن جب صحابہ کرام علیہ اجمعین کا اسرار بڑھتا ہی چلا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو اس آزمائش کے دور سے نکالنے کے لیے اس منصب خلافت کو قبول کیا، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ معاویہ ابن ابی سفیان نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو سرے سے قبول ہی نہ کیا، نہ صرف ان کی خلافت کو جھٹلا دیا بلکہ ان کے خلاف ہی محاذ کھڑا کر دیا، جس کے بعد مسلمان
مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں کی بھینٹ چڑھتے رہے اور جنگ صفین اور جنگ جمل میں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان شہید ہوئے۔